दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने, एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी, गर्म जोशी से हुजूर का जिक्र करो। अगर कोई थक गया है तो कोई बात नहीं, आइए जिक्र रसूल शुरू करते हैं। और याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र वही करता है। सूफिया फरमाते हैं हुजूर आपको उसी वक्त याद आते हैं, पहले वो हमें याद करते हैं, वो हमें उधर याद करते हैं, फिर वो हमें याद आते हैं। अगर वो याद आ गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने याद किया है। हम कितने खुशनसीब हैं मुसलमानों, पहले गुंबदे खजरा में हमें याद किया गया, तब वो हमें याद आ रहे हैं। अब आइए तो सही, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने, एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी, आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मोहम्मद को तो उसके रब ने छोड़ दिया, बल्कि रब तो मैं कह रहा हूं। उस जालिम ने ये कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस बदबख्त ने कहा, हुजूर के दिल पर एक बात आई, क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? कई दिन तक के वही का नुज़ूल मुनक़ते हो गया था, वही का नुज़ूल रुक गया था किसी हिकमत के तहत। तो जालिम ताना दे गया, क्या उसके रब ने उसे छोड़ दिया? इधर ख्याल आना था कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया, तो हुजूर के दिल पर दिल दुखा, नश्तर लगा, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जाओ महबूब के पास और यूं कहो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। चाश्त की कसम, रात की कसम, लेकिन उस शाख तर्जुमा करते महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, की कसम, हाय हाय तेरे चेहरे की कसम। अल्लाह जिसके चेहरे की कसम उठाए वो चेहरे वद्दुहाए मुस्तफा है। इरशाद होता है तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। और फिर कहा रब्बुका, तेरे रब ने, हाय हाय हाय, पूरी दुनिया कहती है मेरा रब। गारंटी है किसी को कि कबूल किया उसने? लेकिन अल्लाह क्या कहता है? तेरा रब। महबूब मैं तो तेरा रब। सब कहते हैं मेरा रब, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरा रब। ये तेरे रब को समझो। कैसा नबी हमने पाया है, कैसा नबी हमने पाया। कोई नबी भी इन जैसा नहीं है, कोई रसूल भी इन जैसा नहीं है, कोई फरिश्ता भी इन जैसा नहीं हो सकता। आगे वक्त रहा और अगर आप सुनने जैसा सुनेंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरा नबी कैसा है, हमारा नबी कैसा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है रब्बुका, तेरा रब। इसको सिर्फ समझाने के लिए करो, मिलाने के लिए नहीं। एक इंसान के कई बच्चे होते हैं, उनमें सबसे प्यारा जो होता है, सब बच्चे कहते हैं मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, लेकिन जो सबसे प्यारा होता है बाप कहता है मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। मतलब क्या? मोहब्बत बताई जा रही। सबको चाहता हूं लेकिन सबसे ज्यादा है तुझे चाहता। जमीन कह रही मेरा रब, आसमान कह रहे मेरा रब, अंबिया कह रहे मेरा रब, सुलहा कह रहे मेरा रब, गुनहगार कह रहे मेरा रब। लेकिन अल्लाह फरमा रहे रब्बुका, मैं तो मोहम्मद कर दिया। सब कहूं लेकिन ये प्यारा जो मेरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। और क्यों छोड़ता तुझे? अरे महबूब छोड़ने के लिए बनाया जाता है, महबूब छोड़ने के। महबूब तुझे तेरा रब कैसे छोड़ेगा? बल्कि यहां तक फरमाया यानी कमी नहीं होनी है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तेरी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुझे छोड़ने के लिए नहीं है। और फिर क्या कहा? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे।
یعنی محبوب تو اتنا چہیتا ہے، ایسا پیارا ہے کہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اندازہ فرمائے تو یہ میرے نبی، آپ کے نبی بھائیوں ہیں ہی ایسے، ان جیسا کوئی نہیں۔ آئیے کوئی کیوں نہیں، وہ خود کہتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین، یہ حضور کی حدیث ہے، صحاح میں موجود ہے۔ کیا؟ انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ میری عزت سے زیادہ کسی کی عزت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ سب عزت والوں میں سب سے زیادہ عزت میری اللہ کے نزدیک ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ ولا فخر، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ کیوں فخر نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر ایک مقام پر فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ بلکہ ایک مقام پر فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ کے علاوہ اللہ اکبر ساری مخلوق جتنے ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے، ہر رسول میرے جھنڈے کے نیچے، ہر مومن میرے جھنڈے کے نیچے، ولا فخر، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ امام راضی فرماتے ہیں آخر وہ کیوں فخر کرے؟ آدم سے عیسیٰ تک ان کے جھنڈے کے نیچے ہے، وہ کیوں فخر کرے؟ اس پہ فخر کو تو آدم اور عیسیٰ کو کرنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو شان کیسی دی سنیے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی اور ہمارے آقا بھی اللہ کے، مل کے بولے اللہ کے، ہمارے حضور بھی اللہ کے، حضرت آدم بھی اللہ کے، دونوں اللہ کے نبی، مگر دونوں برابر نہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کی عظمت بتانی ہوئی تو آدم کے لیے فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ شان ہے حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا آواز تھوڑا، آواز اس کا صحیح کرتے تھوڑا سا، اچھا مائک ہے آپ کا، لیکن میں تھوڑا سا آج کچھ تھوڑا سا بیمار سا ہوں، مائک صحیح کرتے۔ درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کر کے، عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ توجہ فرمائیں، حضرت آدم کی تعظیم اور عزت بتانی ہوئی تو فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ توجہ، اپنے نبی کی شان، گرم و جوشی سے ذکر مصطفیٰ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوب رج رج کے کرو اور ہر جگہ کرو، بلکہ انشاءاللہ زمین پر نہیں، جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتوں بھی اٹھائیں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا کی شان کیا۔ حضرت آدم کی شان بتائی گئی فرشتوں کو سجدہ کرا کے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ بات بہت بڑی، پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بات بہت بڑی۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہا گیا سجدہ کرو، ان کو کہا گیا درود پڑھو۔ فرق کیا ہے اپنے نبی کی شان؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ ایک ہی سجدہ تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ درود ہے، درود
ایک بار نہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں آئے، پھر سجدے میں نہیں ہے، لیکن محبوب پہ درود فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ ارے کب سے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اور کب تک پڑھتے رہیں گے نہیں معلوم، یعنی درود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اور اس سے بڑی شان یہ کہ آدم کو جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں سجدہ کرو تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے۔ لیکن محبوب کی باری آئی کہ فرشتوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضرت آدم کی شان بیان کرنی ہوئی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ کس کے نام سکھائے؟ کُلَّهَا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی آدم کے لیے کلہا ماننے کو تیار ہے، لیکن جانے آدم کے لیے علم کلی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ توجہ تو فرمائے، کیونکہ آدم کے لیے بس اتنا کہا علیہ السلام، اتنا کہا کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ کی توجہ غور کرنا، حضور کا ذکر گرم و جوشی سے ہونا چاہیے۔ ہم تو ہیں گرم اور رہیں گے، اس لیے کہ اس جسم میں حرارت ہی ان کے لیے ہے۔ جس دن یہ جسم ان کے لیے گرم نہ ہو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ بلکہ کائنات میں حرارت اس لیے ہے کہ ان کا وجود ہمارے درمیان ہے۔ کیا حضرت آدم کے لیے کہا اللہ نے آدم کو علم اسماء، تمام اسماء، کلہا، تمام اسماء، اور اگر الف لام اسماء کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ لیکن چیزوں کے نام، چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے پر، اللہ اکبر، اس کا شے پر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ شے ہے، یہ چیز ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام۔ لیکن جب جانے آدم محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو الاسماء نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کیا بیان کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ سکھا دیا۔ توجہ کریں، جب علم آدم یہ ہے کہ وہ لاکھوں زبان جانتے تھے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔